بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت امام احمد بن حنبل کا واقعہ۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد رضی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا آپ تشریف نہیں لائے، آپ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام مصر میں تھا، اس لیے وہاں شوافع زیادہ ہیں۔ جواب میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنا پروگرام لکھ کر بھیج دیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو آپ کی خدمت میں مصر میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو، ملنے جلنے والوں کو، دوستوں، احباب اور دوسرے علماء کو ان کے آنے کی اطلاع دی۔ پھر ان کی دعوت اور ان کے استقبال کا خصوصی اہتمام کیا اور لوگوں سے بتایا کہ اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں مگر وہ ایک بڑے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ جس دن ان کو پہنچنا تھا اس دن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں اور دوسرے علماء کو ساتھ لے کر شہر سے باہر ان کے استقبال کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت مصر کے جو بادشاہ تھے وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد تھے، وہ بھی امام صاحب کے ساتھ استقبال کے لیے چلے آئے اور پھر بادشاہ کے ساتھ ان کے ارکان و دولت بھی، وزراء اور امراء بھی آ گئے۔ مقررہ وقت پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہنچے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا، عزت و احترام کے ساتھ ان کو گھر لے گئے اور بہترین کھانے کا انتظام کیا۔ اس زمانے میں عام طور پر اولیاء اللہ اور بزرگوں کی شان تھی کہ وہ کھانا بہت کم کھایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کھانا کھانے بیٹھے تو دیر تک کھاتے رہے جیسے کئی روز سے بھوکے ہیں۔ باقی لوگ کھانا کھا کر اٹھ گئے مگر وہ کھاتے رہے۔ لوگ بڑے متعجب ہوئے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کی تعریف کی تھی، یہ بڑے اللہ والے اور بزرگ انسان ہیں مگر یہ تو خوب پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں۔ اس بارے میں لوگ چہمہ گوئیاں کرنے لگے لیکن کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر جس کمرے میں حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے رات کے وقت آرام کا انتظام کیا گیا تھا، اس کمرے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیوں نے ایک مصلی بچھا دیا، مسواک رکھ دی، استنجا کے لیے ڈھیلے اور پانی رکھ دیا اور وضو کے لیے لوٹا بھر کے رکھ دیا تاکہ جب وہ تہجد کے لیے اٹھیں تو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ اس زمانے میں رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ایک عام معمول تھا۔ بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو کمرے میں آرام کیا اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ نماز کے لیے نکلے تو حضرت امام شافعی کی بچیاں اس کمرے میں آ گئی تو دیکھا کہ پانی کا لوٹا ویسا بھرا ہوا ہے اور مسواک استعمال نہ ہوئی، نہ ڈھیلے استعمال ہوئے، نہ وضو کے لیے پانی استعمال ہوا، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ ان کے دل میں یہ شبہ ہوا کہ شاید چونکہ کھانا آپ نے رات کو زیادہ کھا لیا تھا اس لیے تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی۔ جب فجر پڑھ کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو گھر والوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو بڑے اللہ والے اور بڑے بزرگ ہیں مگر انہوں نے کھانا جو رات کو کھایا تھا اور رات کو ہم نے ان کے وضو اور استنجے کے لیے پانے اور ڈھیلے رکھے تھے وہ بھی استعمال نہیں ہوئے، معلوم ہوا کہ رات کو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تشویش ہوئی، لہٰذا انہوں نے حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کر ان سے پوچھا کہ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے کھانا بھی غیر معمولی طور پر زیادہ کھایا اور جو چیزیں رات کو کمرے میں آپ کے لیے استعمال کے لیے رکھی تھی وہ بھی استعمال نہیں ہوئیں، تو کیا بات ہوئی؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، کیا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت
میرے بارے میں جو باتیں ہوئیں وہ درست نہیں، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں جس وقت کھانے کے لیے آپ کے دسترخوان پر پہنچا تو جس وقت میں نے کمرے میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ حلال اور طیب ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ نور سے چکا چوندھ ہو رہا ہے اور آسمان سے لے کر دسترخوان تک انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو سوچا کہ شاید اس سے حلال اور طیب کھانا مجھے زندگی میں کبھی نصیب نہیں ہوگا، اس لیے میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور جتنا زیادہ میں کھا سکتا تھا کھایا، کیونکہ اس سے بدہضمی تو ہونی نہیں تھی بلکہ وہ سریع الہضم ہوتا ہے اور اندر جا کر جزو بدن بن جاتا ہے۔ اس کھانے کا اثر میں نے محسوس کیا۔ کھانے کے بعد نہ تو مجھے بدہضمی ہوئی اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوئی۔ پھر جب کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اس کمرے میں پہنچا جہاں میرے لیے آرام کا انتظام تھا تو وہاں جا کر میری حالت ہی بدلی ہوئی تھی۔ سونے کو دل طبیعت ہی نہیں کر رہی تھی، گرچہ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا، مگر اس کھانے میں اتنی غذائیت اور توانائی تھی کہ میری تھکان بھی ختم ہو گئی۔ جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہ آئی، لہٰذا میں لیٹا رہا اور لیٹے لیٹے قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا، حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزار دی۔ اب جب رات کو میں نے غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قرآن و حدیث کے علوم اور اسرار میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ تمام مسائل کی تفصیل اور جوابات میرے ذہن میں آتے چلے گئے اور صبح تک میں مسائل کے حل تک پہنچ چکا تھا۔ یہ سب کھانے کا بھی اثر تھا جو رات میں نے محسوس کیا۔ اس لیے تہجد کے وقت نہ تو لوٹا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی اور نہ ہی مسواک کرنے کی۔ ویسا ہی ہوا جو عشاء کا وضو تھا فجر میں کام آیا۔ یہ سن کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو حقیقت حال بتائی اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے ان سے کہا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا ان سے معافی مانگو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔